جناب اقرار الحسن صاحب کون ہے آج ہمارے نیکی کے مہمان؟ آج میں ابھی کہہ بھی رہا تھا کہ جب تک آپ تشریف نہیں لاتی ہمارے نیکی کے سیگمنٹ میں، تب تک ہمیں لگتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے، کیونکہ جتنا خوبصورت کام، جتنا پیارا کام وہ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے انہیں۔ ہم سب واقف ہیں اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے نام سے، وہ خواتین خاص طور پر جو تیزاب گردی کا شکار ہوتی ہیں، جن پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، ان کی زندگی کو ایک بار نئے سرے سے نئی ڈگر پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مسرت مصباح صاحبہ آج ہماری مہمان ہے، ذرا تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیجیے۔ اور ہر برس ہم عام طور پر خواتین کی کہانیاں، چونکہ اس معاشرے کا عمومی مزاج یہ ہے یا اس طرح کے واقعات اور وارداتیں ہوتی ہیں، وہ لڑکیوں کو، عورتوں کو تیزاب کا ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں اگر کوئی غصہ ہے، ناراضگی ہے، تو عورت پر تیزاب پھینک کے اس کا چہرہ بگاڑ دیں، یہ آپ کے انتقام کی آگ کی انتہا ہوتی ہے۔ لیکن آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک مرد، اور وہ تیزاب گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ ان پر کس نے تیزاب پھینکا اور یہ معاملہ کیا ہے، احمر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ ان کی اب تک 15 سرجریز ہو چکی ہیں، اور 10 سرجریز اگر اور ہوں گی تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں واپس آ سکیں گے، اور ان کی آنکھوں کی بحالی کی بھی بہت امید ہے۔ اب یہ دیکھ نہیں پا رہے تیزاب پھینکے جانے کی وجہ سے، تو ہم نے ایک پیکج مرتب کیا کہ کس طرح سے یہ ہوا۔ ہم آپ کو وہ پیکج دکھاتے ہیں، پھر احمد سے کچھ بات بھی کریں گے، اور مسرت مصباح صاحبہ سے بھی، اور دیکھیں گے کہ ہم احمد کی زندگی کو کس طرح سے واپس ڈگر پر لا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک IT انسٹرکٹر تھے، ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی یہ تیزاب کا اٹیک ان پر ہوا، ایک شخص نے ان پر تیزاب پھینکا۔ کیوں پھینکا، یہ پیکج دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ میرا نام احمد ہے اور میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک مکمل خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، BS تک تعلیم حاصل کی اور ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ رہا۔ میں نے بھرپور اور کامیاب زندگی کے خواب سجائے، جو کہ ہر نوجوان عموماً سجاتا ہی ہوگا۔ میرے اسکول کی ٹیچر تھیں میری کلیگ، میری ساتھی۔ شروع میں نہیں جانتا تھا کہ میری کلیگ، میری ساتھی آگے چل کر زندگی میں میری ساتھی اور ہمنوا بنیں گی۔ رفتہ ہم قریب آتے گئے اور ہماری ذہنی ہم آہنگی پروان چڑھی، لیکن میں زندگی کے ایسے پہنچانے کی نظر ہو گیا جس کا میں نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا۔ سجاد ہمارا علاقہ وکیل تھا، وہ اکثر مجھے اور راگیا کو راستے میں ملا کرتا تھا۔ دعا سلام معمول کی بات تھی۔ راگیا اور میں، ہم دونوں ہی سجاد کے اندرونی جذبات سے قاصر تھے۔ میں اسے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن وہ مجھے رقیب سمجھ بیٹھا، اور ایک دن میری زندگی اندھیروں کے سپرد کر دی۔ میں لرزتا، تڑپتا، بلکتا رہا۔ میرے سارے خواب ایک لمحے میں آنسوؤں اور خون میں بہہ گئے۔ لیکن آج 3 سال کے بعد میں اپنی زندگی میں لوٹ آیا ہوں۔ میں اپنے روزمرہ کے سارے کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیتا ہوں، کیونکہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ میں آج بھی رابعہ کے ساتھ گزرے وہ لمحات یاد کرتا ہوں۔ جب کو یاد کرتا ہوں تو تیزاب کی اذیت چھاگ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بار حوصلہ بڑھانے کے لیے احمد کا ذرا تالیاں بجائیں کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے اور اپنی زندگی کو اسی پیس کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس معاملے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ہماری بہن ہیں، جن کی وجہ سے رابعہ، جن کی وجہ سے یہ تیزاب ان پر پھینکا گیا ایک رقابت میں، اس ساری صورتحال کے بعد بھی انہوں نے احمد کو چھوڑا نہیں، وہ آج بھی احمد کے ساتھ ہیں۔ ارے واہ، یہ سب سے اچھی بات ہے، تو ان کے لیے تالیاں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگی کا سفر آسان کرے اور ہم ان کی زندگی میں کچھ بہتری لا سکیں۔ احمد، آپ کی ہمت، آپ کے حوصلے کو داد دیتے ہیں سب، آپ نے تالیوں کی شکل میں دیکھا بھی۔ یہ میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ کام میں کر لیتا ہوں آپ کی جگہ۔ کتنی تبدیلی ہے زندگی میں، ایک نارمل لائف تھی، سب کام معمول کے مطابق چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز
عطا کر رکھی تھی, اپنی ہر نعمت سے نواز رکھا تھا. اب کیا فرق ہے پہلے کی اور اب کی زندگی میں؟ سب سے پہلے تو میں ARI کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عزت توقیر بخشی, انگی جانا مدعو کیا. پہلے کی زندگی کی اچھی تھی, یہ زندگی اور زیادہ اچھی ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں گے آپ جیسے گھر اچھے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے, پہلے ایسا نہیں تھا. آپ پازیٹیو نکالنا چاہیں جب زندگی میں سے تو دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. جو شے تباہ ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. نہ میں میٹا ہوں, نہ میں کسی ہر کام کر سکتا ہوں الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, میں چاند سے جا کے مٹی لے کے آ سکتا ہوں, اتنی ہمت ہے میرے اندر. کیا کہنے, اللہ اس ہمت کو قائم رکھے. آمین. یہ پیغام بھی ہے ہم سب کے لیے کہ ماشاءاللہ جتنی ہمت اور جتنی استقامت, یہ اس حالت میں بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر ادا کرنا ہے ہر لمحے. اور میں پھر کہوں گا کہ آج اگر ہم ٹھیک ہیں, اگر آج ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, اگر ہمارے کان سن سکتے ہیں, اگر ہمارے ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں, ہمارے قدم چل سکتے ہیں, تو ایک چیز کا شکرانہ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن سے پروردگار نے یہ نعمت لے لی ہے اپنی مصلحت کی بنیاد پر, ان لوگوں کو مدد کریں ان کی زندگی میں معمول پر لانے کی. تو ابھی آپ بینائی مکمل طور پر؟ جی ہاں, لیکن کچھ روشنی آتی ہے آنکھوں میں, ہلکی کی روشنی آتی ہے. ڈاکٹرز پر امید ہے کہ پور امید ہے, جو ڈاکٹر سے کی امید ہے, اپنے ڈاکٹر سے کی امید ہے, اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ. اور آپ سب سے میں ہمیشہ کہتا ہوں دعا ضرور کیا کیجیے. دیکھیے انشاءاللہ یہ پیسے بھی اکٹھے ہو جائیں گے, آپ سب لوگ ہی مدد کریں گے, تعاون کریں گے. ظاہر اسماعیل اگین یوں بھی کام کر رہا ہے, لیکن ایک چیز جو آپ کے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کیا ہے اس معاملے میں. اس کے لیے بس آپ اور ہم سب آج کے دن کے خاص حوالے سے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی سرجریز ہوں, جو بھی آپریشنز ہوں, اس کے نتیجے میں بہتری ہو, اس کے نتیجے میں ان کی بینائی بحال ہو جائے اور وہ کامیاب سرجریز ہوں. مسرت مصباح صاحبہ, اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت کام آپ سے لے رہا ہے. یہ کیسے ذہن میں آیا؟ یہ بڑا عجیب و غریب سا موضوع ہے کہ تیزاب سے جلی ہوئی خواتین, اب یہ تو مرد کا معاملہ بھی, تو یہ کیوں آغاز کیا آپ نے, یہ کیسے ہوا؟ مجھے اللہ تعالیٰ اچھا خاصا آپ میک اپ کا کام کر رہی تھیں اور ڈپلیکس ماشاءاللہ ایک اچھا برانڈ, بڑا نام ہے. جی میں سمجھتی ہوں مجھے موقع ملا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں کچھ کر سکوں اس کی مخلوق کے لیے, اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنا بھی ان بچوں اور بچیوں کے لیے آسانیاں کر سکوں وہ کروں. احمر ایک بہت بہادر بچہ ہے, اور اسی طرح کی بہت سی اور بچے اور بچیاں 760 بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ہمارے ادارے میں رجسٹرڈ ہیں, اور ان کے گاہے بگاہے آپریشنز ہوتے رہتے ہیں. صحیح. لیکن ان کو دوبارہ زندگی کی طرف لانا, آپریشنز کے بعد, آپریشن کرنے کے بعد بھی جب آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, ایسے کرتے ہیں. یہ نہیں کریں, کیونکہ آپ کے رویے ان کو اور تکلیف دیتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے موقعوں پہ بڑھ کے پیار محبت کا ایسا سلوک کریں کہ ان کو یہ محسوس ہی نہ ہو. دیکھیں یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے اگر دی ہے وہ کاٹ بھی دے گا. مجھے یقین ہے کہ جتنی بھی میری بہادر بچیاں ہیں جو کسی مقام پر پہنچ رہی ہیں یا وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں, ان سب کے لیے ہم سب کو مل کے, آپ نے کہا دعا کریں, یقیناً دعا کریں, لیکن ہمیں آگے بڑھ کے ان کا ساتھی بھی بننا بالکل. اچھا یہ ابھی 10 سرجریز باقی ہیں, ان پہ ایک ٹینٹیٹیو کیا خرچ آ سکتا ہے؟ جو ہمارے جنرلی ہاسپٹلس کے اندر 50 سے 60 ہزار روپیہ ایک سرجری میں لگتا ہے. اچھا. احمر کے کیس میں ہمیں اس کو بہتر ہاسپٹل اور بہتر سرجنز کے ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. تو اب تک آغا خان ہاسپٹل میں ان کے علاج کا سلسلہ رہا, جو کہ ہمیں تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی آپریشن جو ہے وہ رک جائیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رکیں گے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا کام کہ کس طرح سے لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان کو کس طرح سے اسمائل اگین واپس زندگی کے دھارے میں لا رہی ہے, اور اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو ہم سب نے مضبوط کرنا ہے, اس کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. اکاؤنٹ ڈیٹیلز, نمبر, سب چیزیں چل رہی ہیں. میں ذرا ایک سوال پوچھوں اور پھر میں آپ سے وہ ضرور سننا چاہوں گا. بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ نے آغاز کیا
وہ جس خاتون نے آپ سے کہا تھا کہ کیا مجھے آپ ٹھیک کر سکتی ہیں، آپ بہت بڑی میک اپ آرٹسٹ ہیں، تو یہ جو نقطۂ آغاز تھا اسمائل اگین کا، میں چاہوں گا کہ ہم ذرا، لیکن احمر مجھے آپ سے پوچھنا ہے تاکہ ہم ذرا ایجوکیٹ بھی کر سکیں لوگوں کو، کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے؟ لوگوں کا کیا ایسا رویہ یا کون سا ایسا جملہ یا کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ نہ کہیں تو زیادہ اچھا ہو؟ ہم چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ ذرا کچھ سیکھیں بھی آج. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ لوگ آ کے یہ نہ کہیں کہ تمہاری زندگی تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. بس یہ زندگی نہ تباہ ہوئی ہے نہ برباد ہوئی ہے، الحمدللہ. زندہ باد. تو بس یہ بات سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ بس زندگی ماشاءاللہ الحمدللہ قائم دائم ہے، الحمدللہ چمک رہی ہے، چمک رہی ہے. اور جناب ایک بڑی خوبصورت بات کہ احمر ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں اور کتاب کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، ایک نئی زندگی کا سفر. ایک نئی زندگی کا سفر. کیا کہنے جناب، اور ہمیں بڑا انتظار ہے، جلدی جلدی آپ لکھیں اور ہم اسے پڑھیں اور پڑھ کے انشاءاللہ لوگوں سے بھی شیئر کریں. ذرا مجھے پلیز بتائیے گا کہ اسمائل اگین کے کام کا آغاز کیسے ہوا؟ جب میں نے پہلی دفعہ ایک تیزاب سے جلی ہوئی بچی کو دیکھا تو اس نے مجھے چیلنج کیا. اس نے مجھے کہا آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں مجھے ٹھیک کریں. وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ میں میک اپ سے نہیں ٹھیک کر سکتی تھی. لیکن اس دن جب میں واپس اپنے گھر گئی، ظاہر ہے اس بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، لیکن اس دن میں نے گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں جب تک کہ خدا نہ خواستہ اپنے اوپر آئے یا سامنے نظر آئے. اور شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں. اب جو بچیاں اپنے بہت سی بچیاں نرسز بن چکی ہیں، بہت ساری جو ڈپلیکس میں کام بھی کر رہی ہیں آپ کے ساتھ ایسی ڈپلیکس میں بچیاں کام کرتی ہیں. اور پیاری سی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کا صبح جو ہوتی ہے وہ مسکراتی بھی آتی ہیں اور شام جب وہ جاتی ہیں تو پھر پوچھتی ہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں کہ ہاں بہت اچھے لگ رہے ہو. سو ان کی زندگیاں جو ہے ان کو دوبارہ خوشیاں دینا، ان کے چہروں کے اوپر دوبارہ مسکراہٹ لانا جو ہے وہ بس سب میرا. اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے آپ کو، اور آپ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو اس کے ہاتھ مضبوط کیجیے. ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ کہ ابھی مزید 20 سے 25 لاکھ روپے کا خرچ احمر پر مزید ہونا ہے. احمر کے لیے اگر آپ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیں کال کر کے یا براہ راست ڈونیشن ہاٹ لائن پہ، یا ڈائریکٹ اسمائل اگین کے لیے ملنا چاہیں احمر سے، آپ خود کام دیکھنا چاہیں وزٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جو بھی جس طرح سے بھی. لیکن ایسے اداروں کو ہاں کسی بھی وقت آ کے ہمارے کسی بھی پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، ان سے بات کریں، ان کا دکھ سکھ پرولیں. جی ہاں، ٹائم گزارنا بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ 1-2 گھنٹے کسی کے ساتھ بیٹھ کے، یعنی مجھے جس محبت اور پیار سے یہ ملے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری طرف سے یہی بڑی بات ہے کہ تھوڑی سی خوشی اگر آپ نے کسی کو دی ہے اس بات سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. بس آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اسمائل اگین فاؤنڈیشن اور جتنے بھی ادارے آپ سمجھتے ہیں اپنے طور پر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، ضرور کوشش کیجیے کہ ان کا ساتھ جس انداز میں، اپنے وقت کی صورت میں، اپنے عطیات کی صورت میں، اپنے خیالات کی شکل میں ضرور مدد کیجیے. کیونکہ ایک انسان اس کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے ایسے کسی بھی، یعنی اگر احمر خدا نہ خواستہ اسی صورتحال میں ہوتے جب ان پر تیزاب پھینکا گیا تھا اور اس کے بعد اسمائل اگین جیسی فاؤنڈیشن نہ ہوتی تو شاید آج بہت سارے، یعنی جب 15 سرجریز تھیں ان سے پہلے یہ بات کر سکتے تھے یا کیا صورتحال تھی؟ احمر کا میں واقعہ بتاؤں کہ میں سول ہاسپٹل میں کسی بچی کو دیکھنے گئی تھی، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لڑکوں کا بھی کام کر سکتی ہیں، تو آپ آ کے ملیں. تو جب میں نے احمر کو بستر پہ دیکھا تو پورا پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور چہرہ بیان میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں ریوائیو ہی نہیں کر سکتی اس چیز کو. اور میں نے کہا احمر بیٹے کیسے آپ؟ کہتا ہے شکر الحمدللہ. کیا کہنے، اس نے جس مضبوطی کے ساتھ اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا وہ ہم بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں، اتنا کہ ہماری جو زبان ہے وہ لکڑی کی طرح خشک ہو جائے تو بھی کم ہے. کیا کہنا، زندہ باد زندہ باد. بس آپ سب سے ریکویسٹ ہے اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے لیے، احمر کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کال کیجیے، اور اچھا لگتا ہے، ترغیب ملتی ہے دوسروں کو، دوسروں کا جذبہ بڑھتا ہے. مین وائل آپ اتفاق موجود ہیں اور عامر بھائی چونکہ آج ہیں تو کوئی اچھا سا ہم کلام بھی سن لیتے ہیں، کچھ ایسا جو ذرا ریلیٹ بھی کرے اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بھی ادا کریں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ
تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ الہی عطا کر رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کیا کہنے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے بھائی احمد کو بھی شفا عطا کرے. کس سوچ سے کس محبت سے آپ نے یہ دعا مانگی ہے. آپ سب سے بھی ریکویسٹ جتنے بھی لوگ ٹیلی ویژن کی سکرین پر احمد کو دیکھ رہے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ عطیات ڈونیشنز آ رہے ہیں فون کالز مسلسل اور ظاہر اسماعیل اگین عطیات ہی کی اور لوگوں ہی کی مدد و تعاون سے چل رہا ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو ڈونیشنز آ رہی ہیں اور جن کے بتا رہے ہیں وہ اپنی جگہ سب ماشاءاللہ. لیکن ایک بچہ ہے اور اس نے کہا تھا کہ جی مجھے اسماعیل اگین کے لیے کچھ ڈونیٹ کرنا ہے. بہت دن پہلے سے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھا. تو اگر وہ ہمارے ساتھ آ جائیں اس وقت. فہد نظامی, انہوں نے برسوں سے کوائنز کچھ اکٹھے کیے اور بڑے خوبصورت انداز میں وہ کوائنز کو ٹیپ کرتے رہے اور ایک لمبی سی وہ سٹک بن گئی ہے بڑی. وہ تقریباً 15,000 کے کوائنز ہیں. تو اگر وہ کوئی ان کو خریدنا چاہے یعنی اگر تو وہ, ورنہ وہ ایز اٹ از اسماعیل اگین کے لیے بہت, لیکن بڑا خوبصورت. آ جائیں فہد, زندہ باد جی. واہ 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 واہ, کیا کہنے بھائی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, زندہ باد. ورنہ صاحب یہ دیکھیے ذرا, یہ اس میں کیا بات, کوائنز ہیں جن کو انہوں نے ٹیپ کر رکھا ہے. اچھا. کتنے ہوں گے یہ فہد پیسے؟ 10 سے 15,000 روپے. 15,000 روپے, 10 سے 15,000 روپے. اور کتنے عرصے میں اکٹھے کیا آپ نے یہ؟ 3 ایئرس. ادھر 3 سال میں اکٹھے کی. تو کیا سوچ کے ان کو دے دی, ان سے کوئی اچھے کتنے ٹوائز آ سکتے ہیں, کوئی اتنی بکس بیگز اور کیا کچھ آ سکتا ہے اس میں؟ یہی سوچ کے جمع کیے تھے. یہی سوچ کے جمع کی کہ آپ نے دینے ہیں کسی کو, عطیہ کریں گے. جی. اچھا ماشاء. کس کلاس میں آپ؟ 7 میں. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی. ویری ویل ڈن. اور اللہ ہمارے سب بچوں کو اسی طرح سے لوگوں کی خدمت کا جذبہ دے اور لوگوں کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عطیے کو قبول کرے. شاباش, ویری ویل ڈن فہد, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ جی. جی ہاں, بلکہ آئیے فہد آپ ملیے اور مل کر دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. آپ نے دعا بھی کرنی ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے؟ چلیں, خوش ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ. یہ آپ بڑی مزے کی بات ہے کہ کچھ 3-4 روز سے بچے خاص طور پہ کال کر کے اپنی پاکٹ منی اور جو عید کے لیے ان کو پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کاموں کے لیے عطیہ کر رہے ہیں. تو اللہ ہمارے بچوں میں یہ جذبے ہمیشہ سلامت رکھے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بچے ہم سے بہت آگے ہیں کیونکہ ہم اس عمر میں کر رہے ہیں اور دیکھو یہ اس عمر میں کر رہے ہیں. کتنا آگے نکل. نئی نسل سے بڑی امیدیں ہیں پاکستان کو, قوم کو انشاءاللہ. بہت شکریہ. اب تک کتنی خواتین ہیں خاص طور پر جن کے آپریشنز ہو چکے اور جو اب نارمل زندگی گزار رہی ہیں اسماعیل اگین فاؤنڈیشن, اور کتنے عرصے میں؟ ہمارے پاس
पास तो 760 के करीब हैं। 22 बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं, 4 बच्चियां नर्सेज बन गई हैं और कई बच्चियां जो हैं वो अपनी तालीम भी कंटिन्यू कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जब तेज़ाब फेंका जाता है मियाँ बीवी की लड़ाई में या किसी और वजह से, उनके ऊपर भी अगर आ गया तो हम उनका भी इलाज कराते हैं। फिर हमारी बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, तो उनको फिर हम उनका एक वजीफ़ा बांध देते हैं महीने का, क्योंकि वो काम नहीं कर सकती। सही है। लेकिन बहुत से बच्चियां, ख़वातीन, बच्चे, पेशावर में हमारा एक बच्चा है, उसके ऊपर भी तेज़ाब फेंका गया था, उसको एक छोटी सी करियाना की शॉप खोल दी है, दुकान खोल दी है। वाह। तो वो माशाल्लाह से अब अपना पाँव पे खड़ा हुआ है। और अभी कोई हफ्ता भर पहले जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब आए, उन्होंने ये हमारे बच्चों के साथ टाइम गुजारा, तो उन्होंने मतलब वो बहुत आबदीदा और शर्मिंदा भी थे कि उन्होंने क्यों नहीं इस मसले की तरफ तवज्जो दे पाए। अच्छा, मुझे बताइए कि जो दफ्तर है इस्माइल अगेन का, वो लाहौर ही में है, बाकी शहरों में भी? पूरे पाकिस्तान में, यानी कि कहीं पर भी कोई हादसा या खुदा न खास्ता वाक़या होता है तो इमीडिएटली हमें जो भी हमारा वहाँ पे डेप्लेक्स का सैलून होता है वहाँ पे ख़बर पहुँच जाती है और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं उन तक। फॉलो भी करते हैं। यानी कि अभी एक वाक़या हुआ है उकाड़ा के करीब, तो अमेरिका से जिन्होंने कॉल किया तो वो मुझे कह रहे थे आप, हम जिससे बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी मसरत मिसबा को बता दीजिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस है कि पहुँचना है। ये नेक नामी बस क्या कहने। अहमर, ज़ाहिर आजमाइश तो है ये, आप मजबूत हैं, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत अता करे, लेकिन ज़ाहिर एक इम्तिहान है और उसमें आप बहुत सुरखरू हो रहे हैं और आप बड़ी इस्तकामत के साथ इसमें से गुजर रहे हैं। वो लोग जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अभी ज़ाहिर आप भी माशाल्लाह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब काम आपने बताया ख़ुद करते हैं और इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा मामला बीनाई के हवाले से, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूर कुछ कहिए ताकि वो एक शुक्र की कैफियत में आएँ, उनको अंदाज़ा हो कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें जो ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं उस पर, जिस तरह फरहत आपा ने भी कहा कि हर लम्हा भी शुक्र अदा करें तो शायद कम है। उन लोगों से, हम लोगों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिए इस बारे में। जी ज़रूर। जो लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ से, सबसे पहले तो आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा करें, ठीक है? किसी से नफ़रत नहीं करें, हर किसी से, अपने दुश्मन से भी नफ़रत ना करें, उनके लिए भी नेक, अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे जो आपका दुश्मन है। और हर वक्त, हर लम्हा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम जिस हाल में हैं सही हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और से तो अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं करता रहता हूँ मुझे शुक्र अदा, आप लोग क्या करें शुक्र अदा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी एक बार फिर अहमर के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। हमारे जो रेगुलर डोनर्स हैं, चूँकि बाकी डोनेशंस आ रही हैं और उनकी तरफ से चूँकि है कि आप ऐलान कर दिया कीजिए। सलीम साहब जो अमेरिका से हैं, उनकी तरफ से 1 लाख रुपए, हमारे ताइवान के एक डोनर हैं, वो अपना नाम नहीं बताते लेकिन आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है सबके लिए, सलीम साहब के लिए, मज़हर साहब के लिए, जो ताइवान के हमारे हांगकॉन्ग के डोनर हैं उनके लिए, और जो बंदा खुदा पिछले बरसों में हमें सपोर्ट करते रहे उनके लिए और उनकी औलाद के लिए। जी एक अहमद हसन है डेरा गाजी खान से, एक छोटा बच्चा है लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मैंने अपने माँ बाप से ज़िद करके 50,000 रुपये का डोनेशन से कहा है कि आप स्माइल अगेन फाउंडेशन के लिए। 7 साहब हैं, उन्होंने भी 50,000 का अतिया दिया है। लाहौर से आयशा साहिबा ने, उन्होंने 30,000 रुपये का अतिया किया है। तो एक माशाल्लाह तवील फहरिस्त है, लेकिन ज़ाहिर है अपना अपना हिस्सा है इस तरह की अहमर और अहमर जैसी और बहुत सारी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने का। और इससे खूबसूरत एहसास रमज़ानुल मुबारक में और कोई हो नहीं सकता, जो महीना हमें दर्स ही इस बात का देता है कि दूसरों का ख्याल और दूसरों का एहसास किया जाए। इंशाल्लाह। सो बस जिंदगी का तो फलसफा भी यही है कि बस एक आखिरी कॉल लीजिए। डॉक्टर ज़िशान है कॉल पे हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब, क्या कहिएगा? मैं इनसे ये बात करना चाहता कि जो डैडी है अपनी मसरत दादी जी, मैं उनसे ये कह रहा था जितने भी आपके पास पेशेंट है किस तरह के, जी जी, मैं खुद डेंटल सर्जन हूँ, ओके, तो जो भी पेशेंट इनके पास होंगे डेंटिस्ट्री के लिहाज से उनका मैं फ्री ट्रीटमेंट कर दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की भी कोई चीज़ हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करने को जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तालियां बजा रहे हैं जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका जी डेंटिस्ट्री के जितने भी
ऑपरेशंस होंगे. डॉक्टर और बड़ा ज़ीशान महंगा हमारे होता साथ है लाइन आमतौर पे पे ये थे. दांतों उन्होंने का कहा इलाज कि बड़ा वो महंगा होता है आमतौर जी पे. जी बिल्कुल कि वो मुसर्रत मिसबा साहिबा के तवस्सुत से जितने भी ऐसे मरीज़ आएंगे उनका फ्री ऑपरेशन करेंगे. हालांकि ये इंतहाई महंगा इलाज होता है. क्या कहने. जिंदाबाद डॉक्टर साहब. सलाम है आपको. सलामत रहें. सब पाकिस्तानी माशाल्लाह इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें तो एक बेहतर मुल्क होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले दिनों में. इंशाल्लाह जिंदाबाद. इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया जनाब उन तमाम तर लोगों का कि जिन्होंने सपोर्ट किया, दुआओं की सूरत में हो या किसी भी और सूरत में. जी जी ठीक है. अब वो आप जिसका इकरार बता रहे हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने तौर पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा एक साइन है. अरीशा एक बच्ची है 7 साल की, उसने 10,000 रुपये अपनी ईदी में से जो है वो वाह वाह वाह. दिए हैं क्या अरीशा कहने. वेरी नाइस. आई विश कभी इन बच्चों को हम बुला सकें यहाँ पे कुछ. लेट्स प्लान समथिंग. इन बच्चों की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो बहुत शुक्रिया जी. आप सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया. हम एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह. किताब कब तक आ रही है.